حضرت گل کوشی ہوئی گل کوشی کے بعد آپ اپنے کو واپس سامان کیجیے اور اس کی بعد انشاءاللہ 12 بجے 10 منٹ آگے 6 ہوں گے سوال کا یہ وقت محدود ہے ملنا جائے گا اس کے بعد آپ کی تصویر انشاءاللہ پڑھی جائے گی اور اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو یا کچھ اور سننا ہو کوئی بھی بارے میں بلال مصطفیٰ کے بارے میں آپ کو محسوس کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ چیز آپ کو جواب دیا جائے گا آج کے آج سالانہ نہ صرف عبادت ہے بلکہ بہت بڑی عبادت ہے نہ صرف عبادت ہے بلکہ بہت بڑی عبادت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ایسی عبادت راتوں کی شب کی جاری کر دے اپنے رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں حضرت سے بات آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ کو سے کتابات کی بات کروں تشریف لائے حضرت کی کوشش منزل کی نائب صدر انور صاحب کو معلوم کرتا ہوں کہ آئے اور حضرت کی گل پوشی کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی خوش نصیب ہیں ہم سب کہ الحمدللہ رب العالمین آج اس مدینہ مسجد میں بیٹھ کر مدینے والے آقا کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ جو دور دور بیٹھے ہیں وہ قریب قریب آ جائیں۔ جس جگہ خدا کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جس جگہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتا ہے وہاں فرشتوں کے سردار بھی حاضر ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بزم ہے۔ اس بزم میں حاضری دینا ہمارے لیے بہت ہی بڑی خوش نصیبی اور بابرکت کا باعث ہے۔ اللہ علیہ وسلم کہ جہاں جہاں ذکر ہوا کرتا ہے یہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں سنو، جس جگہ ذکر الہی ہوا کرتا ہے، جس جگہ میری وصف و ثنا ہوا کرتی ہے، اس جگہ ایسے چمکتی ہے، جگمگ جگمگ ایسے چمکتی ہے جیسے آسمانوں میں ستارے چمک رہے ہیں۔ جگہ چمکتی ہے، یہ جگہ چمکتی ہے ستاروں کی طرح، تو فرشتوں کو آسمانوں ہی سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھو جہاں جگہ چمک رہی ہے وہاں اللہ کا ذکر کرنے والے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کا ذکر کر رہے ہیں، تو فرشتے سیدھے اسی جگہ پر نزول ہوتے ہیں۔ یہ برکتیں ہیں ذکر پاک۔ تو آئیے ہم اور آپ آج کی اس بزم کا عنوان شروع کرنے سے قبل ہمارے
اور تمام کائنات کے آقا و مولا، مدینے کے تاجدار، احمد مجتبی، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، آقا کریم رؤوف رحیم حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ طیبہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا نبینا مولانا محمد والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت شریف کے چند اشعار پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، انسان نہیں ہے انسان، وہ انسان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سیدی و مرشدی حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان کا لکھا ہوا کلام سماعت فرمائیں۔ ابر کرم یہ سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابر کرم کے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں حرم اب روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کی نظر ہے سوئے کعبہ، سب کی نظر ہے سوئے کعبہ، سب کی نظر ہے سوئے کعبہ، سب کی نظر ہے سوئے کعبہ۔ کعبہ تکے ہے روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے کعبے کا کعبہ کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات ہے۔ کعبے کا کعبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں حاجیو آؤ آؤ، حاجیو آؤ آؤ، کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبے کا کعبہ کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان ارشاد فرماتے ہیں کس نے بنایا کعبے کو قبلہ، 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 کعبے کا کعبہ روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے مسلمانوں کا کعبہ تھا بیت المقدس شریف، قبلہ اول ہے بیت المقدس شریف۔ پہلے ہم نماز مسلمان سارے مسلمان بیت المقدس شریف کی اور ہی نماز پڑھا کرتے تھے، اسی کو قبلہ جانتے تھے۔ لیکن یہودیوں کا قبلہ بھی یہی تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات گوارا نہیں لگ رہی تھی۔ ایک دن مسجد قبلتین آپ جانتے ہیں، جو حج و عمرہ کیے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں، واقف ہے، اس مسجد میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز عصر ادا کر رہے تھے۔ ان کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ یا اللہ اگر تو کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم بار بار آسمان کی طرف نظر کر رہے تھے کہ شاید وہی آ جائے گی۔ یہ ادا اللہ رب العزت کو اتنی پسند آتی ہے تو اللہ رب العزت فوراً وہی نازل فرما دیتا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ اے محبوب تمہاری یہ ادا مجھے اتنی پسند آ گئی، اے محبوب یہ بار بار آسمان کی طرف کیا نظر کر رہے ہو؟ چلو میں تمہارے دل کو مان لیا، میں تمہاری ادا کو مان لیا، آج سے تمہارا قبلہ بیت المقدس نہیں کعبۃ اللہ شریف ہو رہے گا۔ ابھی اسی وقت نماز ہی کی حالت میں اے محبوب اپنا منہ کعبۃ اللہ شریف کی جانب موڑ دو۔ اور رب نے فرمایا اے مسلمانوں جو بھی حالات نماز میں ہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں ابھی فوراً اپنا منہ کعبۃ اللہ شریف کی اور موڑ دو۔ اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ تو یہ شان کریم ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ سرکار سید تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان ارشاد فرماتے ہیں سجدہ سر ہے سوئے کعبہ، سجدہ سر ہے سوئے کعبہ، سجدہ دل ہے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچے عاشق رسول کی ادا یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ سجدہ کرتا ہے کعبۃ اللہ کی طرف، سجدہ کرتا ہے کعبۃ اللہ کی طرف، لیکن اس کا دل جو ہے مصطفیٰ کی طرف جھکا ہوتا ہے، اس کا دل نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی وہ جھکا ہوا کرتا ہے۔ یہ ادا سچے عاشق رسول کی ہوا کرتی ہے۔ اور سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان ارشاد فرماتے ہیں اختر خستہ چند گنا کو
اختر خستہ چند جنا کو، اختر خستہ چند جنا کو، اختر خستہ چند جنا کو، باغ جنا ہے کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ابر کرم کے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں حرم اب روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد المعدي الجود والسلام وآله وصحبه وبارك وسلم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے بھریرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات گرامی، میں نے خطبہ مسنانہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جو ہمارے حضرت علامہ صاحب نے بھی اس کو تلاوت کر کے اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے معراج کا تفصیلی واقعہ آپ کے پیش نظر فرما چکے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، پاکی ہے اسے جو اپنے بندے خاص کو راتوں رات لے گیا۔ کہاں؟ پاکی ہے اسے۔ کون پاکی؟ اللہ رب العزت بھی پاک ہے اور مصطفیٰ بھی پاک ہے۔
باقی ہے اسے جو اپنے بندے خاص کو راتوں رات لے گیا کہاں؟ مسجد حرام سے، جو کعبۃ اللہ شریف جو مسجد ہے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے، مکہ المکرمہ میں رہنے والی مسجد، مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک راتوں رات لے گئے اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور فرماتا ہے رب جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں دے رکھی ہے، سبحان اللہ، مسجد حرام کے گردا گرد رب نے برکتیں دے رکھی ہے، مسجد اقصیٰ کے گردا گرد رب نے برکتیں دے رکھی ہیں۔ وہ برکتیں کیا ہیں؟ وہ برکتیں یہ ہیں کہ اس مسجد حرام کے گردا گرد پیغمبروں کے مزارات ہیں، پیغمبروں کے مزارات ہیں۔ حضرت اسماعیل کی مزار مسجد حرام کے گردا گرد ہے، اور بہت سارے پیغمبروں کے مزارات مسجد حرام کے گردا گرد ہے، اور مسجد اقصیٰ کے گردا گرد حضرت موسیٰ کی مزار ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی مزار ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزار ہے، اس طرح بہت سارے انبیاء کرام کی مزارات ہے۔ اسی لیے رب نے اپنے پیغمبروں کی مزاروں پر اپنی برکتوں کو نزول فرما رہا ہے، اپنی رحمتوں کو نزول فرما رہا ہے، اور رب یہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ میں نے میرے پیغمبروں کے مزارات پر رحمتیں اور برکتیں جاری رکھا ہوں، اسی لیے تم مزاروں کی حاضری دیا کرو۔ اسی آیت پاک میں یہ تشریح بیان ہو رہی ہے کہ مزاروں کی زیارت کرنا بھی یہیں سے ہمیں ثبوت مل رہا ہے، کیونکہ وہاں مزاروں پہ برکتیں نازل رکھا ہے، رب نے رحمتیں نازل رکھا ہے، اور فرماتا ہے رب اور اپنے محبوب کو تمام چیزوں کا سیر کراتا ہے، اور بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے، رب بھی سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور محبوب بھی سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ جب محبوب اس مسجد حرام میں تھے تو بشریہ لبادے میں تھے، انسانی شکل میں تھے، بشر بن کے تھے، تو محبوب جب مسجد حرام سے نکلتے ہیں مسجد اقصیٰ تک بشر ہی بشر ہیں، لیکن مسجد اقصیٰ سے جیسے آسمانوں کا سیر کرتے ہیں وہ بشر نہیں تھے، نور بن کے آسمانوں کا سیر کر رہے ہیں، کیونکہ کسی بشر کی مجال نہیں کہ آسمانوں کا سیر کر سکے، لیکن محبوب یہاں نور رب العالمین بن کر، نور مصطفیٰ بن کر آسمانوں کا سیر کر رہے ہیں۔ یہاں دیکھو رب نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمایا ہے نا، اس پر سب کا اعتبار ہے، اعتبار کرنا ہی ہوگا، چاہے سنی ہو یا وہ ہو، چاہے سنی ہو یا غیر ہو، اس کو بھی اعتبار کرنا ہوگا۔ کیونکہ یہ فرمان رب نے قرآن مجید میں نازل کر دیا ہے، قرآن کا منکر کافر ہے چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت نے اس کو قرآن مقدسہ میں نزول فرما کر بتا دیا کہ میں نے میرے محبوب کو معراج کرا دی۔ تو یہاں ایک نکتہ ہے کہ بہت سارے پیغمبروں کو رب نے دنیا میں بھیجا، حضرت آدم سے لے کر حضرت شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، بہت سارے پیغمبروں کو کم و بیش 1,24,000 یا 1,80,000 پیغمبروں کو رب نے دنیا میں بھیجا، ایک سے ایک کمالات عطا کر کے بھیجا، ایک سے ایک ایسے مقامات و مراتب عطا کر کے بھیجا، کمالات عطا کر کے بھیجا کہ موسیٰ کو بھیجا تو کلیم اللہ بنا کے بھیجا، جب ابراہیم کو بھیجا تو خلیل اللہ بنا کے بھیجا، جب عیسیٰ کو بھیجا تو روح اللہ بنا کر بھیجا، داؤد کو بھیجا تو خلیفۃ اللہ بنا کے بھیجا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کو کوئی نہ کوئی کمالات عطا کر کے دنیا میں مبعوث فرماتا رہا،
भेजता रहा, लेकिन अपने महबूब को जब भेजा तो तमाम नबियों के कमालात या उनसे बढ़कर कमालात अपने महबूब को अता करके रब ने भेजा। तो यहाँ सारे पैगंबर दुनिया में आते रहे, है ना, सारे पैगंबर दुनिया में आते रहे और रब की वहदानियत का जिक्र करते रहे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हर पैगंबर ने पढ़ा ना, हर पैगंबर ने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इसको हर पैगंबर ने पढ़ते रहे। किसी ने देखा था अल्लाह को? बताओ, हजरत आदम ने देखा अल्लाह को, हजरत याकूब ने देखा अल्लाह को, हजरत इदरीस ने देखा अल्लाह को, क्या हजरत मूसा ने देखा अल्लाह को, क्या हजरत इब्राहिम ने देखा अल्लाह को, क्या हजरत इस्माइल ने देखा अल्लाह को, क्या हजरत ईसा ने देखा अल्लाह को? किसी पैगंबर ने अल्लाह को देखा? बताइए, नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। समई शहादत देते रहे। समई शहादत का मतलब होता है सुनी हुई शहादत, है ना, सुनी हुई शहादत होती है समई शहादत। अब जैसे आपने सुना, दूसरों को सुनाया, उन्होंने देखा नहीं, फिर उन्होंने दूसरों को सुनाया। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत को, उसकी रबूबियत के इकरार को तमाम आलम तक ये पैगम्बरान इस्लाम सुनाते रहे, बताते रहे। रब को किसी ने नहीं देखा। देखा क्या? किसी ने नहीं देखा। कोई पैगम्बर ने रब को नहीं देखा। ये सब सुनी हुई बात सुनाते रहे। अब आपको अदालत का एक वाक़या बयान करूं कि अदालत में जब मुजरिम को लाकर खड़ा किया जाता है ना, अदालत में जज के सामने मुजरिम को लाकर खड़ा कर दिया जाता है। अब उसके खिलाफ गवाही दी जाती है। जब गवाही दी जाती है तो कुछ लोग आके गवाही देते हैं, हाँ साहब जी, हमने सुना है कि इसने ऐसा किया। जज मानता है, अच्छा तुमने सुना है, किसी और को बुलाओ। तो कोई और को बुलाया जाता है तो वो भी बोलता है, हाँ साहब जी, हमने भी सुना है कि इसने ऐसे किया। सब सुनी हुई बात बोलते हैं। जज गुस्से में आ जाता है, जलाल में आके बोलता है, अरे वो सुनने वालों, किसी देखने वाले को भी लाके बताओ। सिर्फ सुने हुए को लाके बता दिए तुमने, किसी देखने वाले का भी सबूत लाके बताओ। जब किसी ने ऐन शहादत जिसको कहा जाता है, आंखों देखा गवाह, अदालत में पेश किया जाता है कि फलां साहब ने आंखों से देखा, ये जो मुजरिम ये जुर्म कर रहा था, तो फलां साहब ने अपनी आंखों से देखा। जब ऐनी शहादत लाकर खड़ी कर दी जाती है तब जज मानता है, हाँ इसकी बात को मान लिया जाएगा, इसको मुजरिम करार दिया जाएगा। यहाँ पता चला कि जब ऐनी शहादत पेश हो जाए तो समई शहादत कोई मतलब ही नहीं होता है समई शहादत का। तो ऐसे ही यहाँ सुनी हुई शहादत सारे पैगंबरों ने देते रहे और रब ने आखिर में खातमुन नबिय्यीन बनाकर, सैयदुल मुरसलीन बनाकर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर इस दुनिया में मबऊस फरमाया। तो अपने महबूब को सुनाना ही मतलब नहीं, सुनाते हुए ऐनी शहादत भी करवा दिया, मेराज मुस्तफ़ा भी करवा दिया, मेराज भी करवा दिया। मेराज का मतलब क्या होता है? दीदार करना। किसका दीदार करना? रब का दीदार करना। मेराज का मतलब है दीदार करना। किसका दीदार? रब का दीदार। जब आपको पता चला अच्छी तरह से, जब सुनी हुई शहादत कब काम नहीं आती, जब देखी हुई शहादत आ जाती है तो सुनी हुई शहादत वहाँ मौकूफ़ हो जाती है ना। तो उसी तरह यहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दीन लेकर आए, दीन इस्लाम, वो भी दीन इस्लाम था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जितने पैगंबरों ने दीन लेके आए सबका दीन इस्लाम ही था। और आखिर में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेके आए वो दीन भी इस्लाम ही है। तो उन्होंने सुना हुआ दीन लेके आए, लेकिन मेरे आका ने देखा हुआ दीन लेके आए।
اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوا دین لے کے آئے کہ اللہ رب العزت نے ایک ہی معراج میں سارے مسائل کو حل کر دیا کہ میرے مصطفیٰ کو میں نے معراج عطا کیا، میرا دیدار بھی کروا دیا۔ اے ادریس، تمہیں میں نے جنت میں بلایا تھا، تمہیں جنت کا دیدار کرایا تھا، دیکھو میرے مصطفیٰ کو بھی میں نے جنت کا دیدار کرا دیا۔ اے عیسیٰ، تمہیں چوتھے آسمان پر میں نے اٹھا لیا تھا، دیکھو میرے مصطفیٰ کو ساتواں آسمان پار کر کے میں نے خابہ قوسین تک بھی بلا لیا، میں نے لامکان تک بھی بلا لیا۔ اے میرے پیغمبروں، دیکھو تمہیں جو میں نے کمالات عطا کیا تھا ان سب سے بڑھ کر میں نے میرے حبیب کو عطا کیا۔ یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت۔ معراج کا واقعہ تو آپ سن چکے ہیں، معراج کے نقطے ملاحظہ فرمائیں، معراج کے مین پوائنٹس آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے جیسے اپنے محبوب کو عطا کیا، ساری نعمتیں عطا کیا، جب رب کا دیدار ہو گیا تو رب نے اپنے محبوب کو کیا عطا کیا؟ 50 وقت کی نماز، ہے نا؟ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو 50 وقت کی نماز ادا کیا۔ جب عطا کیا تو یہ 50 وقت کی نماز اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا کیا، تو 50 وقت کی نماز پڑھ پائیں گے؟ ارے 5 نہیں پڑھ رہے ہیں بھائی، 50 کہاں سے پڑھیں گے؟ 5 پڑھ رہے ہیں کوئی؟ ہاتھ اٹھا کے بولو بندگانہ نماز یہ ہے کوئی؟ سینہ تان کے بولو بندگانہ نمازی ہوں؟ نہیں، یہ حالت ہے ہماری۔ 50 پڑھتے بالکل نہیں ہو پاتا۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کی ہم شکر گزار ہونا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 50 کو 5 کروا دیے، ہے نا؟ واقعہ تو آپ جانتے ہیں، میں نقطے پیش کر رہا ہوں، آپ کے قلب کو نقطوں سے منور کرتا ہوا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے قلب میں بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھو، جب آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر جب حضرت جبریل امین نے جب فرشتوں کی جھرمٹ لے کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آرام فرما رہے تھے؟ اللہ صاحب بتا رہے تھے کہاں آرام کر رہے تھے، کس کے گھر میں آرام کر رہے تھے؟ ابھی ملاحظہ فرمائے نا، ہاں، حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام کر رہے تھے۔ یہ ام ہانی کون؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہمشیرہ، ان کی بہن، تو ان کی چچا زاد بہن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن، تو ان کے گھر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں۔ حکمتوں کو دیکھو، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جس وقت اپنے حجرے پاک میں آرام کرتے دیکھا تو فرشتوں کو نہیں بھیجا، معراج کے لیے نہیں بلایا۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے پاک میں آرام کرتے ہوئے دیکھا تو فرشتوں کو نہیں بھیجا۔ کیوں؟ اگر وہاں جاتے، بارگاہ مصطفیٰ میں جاتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر آرام کر رہے ہیں تو باہر سے آواز دینا بھی بالکل حرام۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زور زور سے آواز دینا بالکل حرام، اور بلا اجازت کوئی فرشتہ بھی ان کے حجرے پاک میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرماتے ہیں بے اجازت جس کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے گھر بے اجازت جبریل بھی نہیں آ سکتے، اہل بیت کا گھرانہ وہ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر میں ہوتے تو بھی نہیں حاضر ہو سکتے، حضرت سیدہ عائشہ کے گھر میں ہوتے تو بھی فرشتے، حضرت جبریل فرشتوں کے سردار بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ بارگاہ مصطفیٰ کی توہین ہوا کرتی ہے۔ بے اجازت جانا یا باہر سے پکارنا یا رسول اللہ اٹھ جائیے، یہ بالکل رب کو گوارا نہیں۔ تو اسی لیے جب حضرت سیدہ ام ہانی کے گھر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو اس وقت
اللہ رب العزت نے حضرت جبریل سے فرمایا چلو چلو میرا محبوب بہت ہی اداس ہے، میرا محبوب بہت ہی آج غمگین لگ رہا ہے، اس کو میں میرا معراج کروا دوں گا، اس کو دولہے کی طرح سجانا، اس کو براق پر سوار کرنا، اس کو جنتی لباس پہنانا اور فرشتوں کی بارات لے کر اس کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچنا۔ تو اس وقت حضرت جبریل تشریف لے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے ہیں تو وہاں بنا اجازت جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت کا گھر نہیں تھا، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ پاک نہیں تھا، وہ ان کے ہمشیرہ ان کی بہن کا گھر تھا، اسی لیے بے اجازت جبریل وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پتہ چلا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے رسول ہیں۔ حضرت جبریل کے بھی میرے مصطفیٰ رسول ہیں، حضرت میکائیل کے بھی میرے مصطفیٰ رسول ہیں، حضرت اسرافیل کے بھی رسول میرے مصطفیٰ ہیں، حضرت ابراہیم کے بھی رسول میرے مصطفیٰ ہیں، حضرت آدم کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں، حضرت شیش کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں، حضرت یعقوب کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں، حضرت یوسف کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں، حضرت ابراہیم کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں، حضرت اسماعیل کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں، حضرت اسحاق کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں، حضرت الیاس کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں، حضرت ابو بکر کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں، حضرت فاروق اعظم کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں، حضرت عثمان ذو النورین کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں، حضرت مولا علی کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں، امیر معاویہ کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں، حضرت امام جعفر کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں، حضرت امام حسن کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں، حضرت امام حسین کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں، حضرت امام زین العابدین کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں، حضرت امام باقر کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں، حضرت غوث اعظم کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں، حضرت غریب نواز کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں، حضرت داتا گنج بخش لاہوری کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں، حضرت بندہ نواز کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں، اعلیٰ حضرت کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں، مفتی اعظم کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں، تاج الشریعہ کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں، جماعتات کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں، نباتات کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں، حیوانات کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں، انسانوں کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں، جنات کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں، ملائکہ کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں، آسمانوں کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں، چاند کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں، سورج کے رسول میرے مصطفیٰ ہیں، یہاں تک جہاں تک رب کی کبریائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی رسائی ہے، وہاں تک میرے مصطفیٰ رسول ہیں۔ تو تمام کائنات کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ عقیدہ ہمیں ملا، حضرت جبریل سے یہ عقیدہ ہمیں ملا کہ حضرت جبریل کے رسول بھی میرے مصطفیٰ ہیں۔ تو حضرت جبریل نے جب جا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہیں جگایا، ایسے جگایا، اپنے لب مبارک کافوری آئس سے بھی زیادہ ٹھنڈے تھے، نرم تھے حضرت جبریل کے لب مبارک، ہونٹ مبارک، تو ان ہونٹوں کو، ان لب مبارک کو لے جا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں پر لگاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! دیکھو بزرگوں کی تعظیم کرنا حضرت جبریل سے سیکھو۔ کوئی بولتے ہیں نا بزرگوں کے قدم بوسی ہم کرتے ہیں، ماں باپ کے قدم بوسی تو بولتے ہیں ارے شرک، ارے بدعت، ارے شرک بدعت ہوتا تو تمام فرشتوں کا سردار جا کر اپنے لب مبارک کو مصطفیٰ کے تلووں پر لگاتا، شرک ہوتا نہیں۔ بزرگوں کی تعظیم کر رہے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، یہ عقیدہ دے رہے ہیں تمام مسلمانوں کو، تمام سنیوں کو کہ دیکھو تم بھی اپنے بزرگوں کی تعظیم کیا کرو، اگر پیر ہیں تو اس کی قدم بوسی کیا کرو، اگر والدین ہیں تو ان کی قدم بوسی کیا کرو۔ تو یہ عقیدہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ہمیں دے رہی ہے۔
تو جیسے ہی حضرت جبریل علیہ السلام کے کافوری لب جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارکہ کو، قلب مبارکہ کو لگا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولا فوراً اور عرض کرنے لگے، اے جبریل کیا ماجرا، کیوں آئے ہو؟ تو حضرت جبریل نے فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو، رب مصطفیٰ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ جب حضرت موسیٰ تڑپتے رہے، مولا میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، تجھ سے کلام کرنا چاہتا ہوں، تو رب نے فرمایا، اے موسیٰ کوہ طور پر آ جا، مجھ سے بات کرنا ہے تو کوہ طور پر آ جا۔ مصطفیٰ جب موسیٰ نے رب سے کلام کرنے کے لیے فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، تو رب نے فرمایا کہ تو کوہ طور پر آ کر ہی مجھے بات کر پائے گا، یہاں وہاں نہیں۔ لیکن یہاں محبوب وہ ہے، حبیب وہ ہے جن کو رب خود بلا رہا ہے، جنہیں رب خود بلا رہا ہے۔ تو یہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے جب فرشتوں کی جھرمٹ میں آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو پہلے غسل کرواتے ہیں، کس سے؟ آب کوثر سے۔ سبحان اللہ، آب کوثر سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل ہوا کرتا ہے، اور ان کے سینہ مبارکہ کو، قلب مبارکہ کو نکالا جاتا ہے، چاک کیا جاتا ہے، آپریشن کیا جاتا ہے۔ جو ان کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارکہ کو 3 بار چاک کیا جاتا ہے، ایک بچپنے کے عالم میں، دوسرا جوانی کے عالم میں، اور تیسرا جب شب معراج کے موقع پر۔ تو شب معراج کے موقع پر قلب مبارکہ کو چاک کیا جاتا ہے۔ ابھی دیکھو کہ آپ کسی کا ہارٹ کا آپریشن کرنا ہے تو کتنے سارے اس کو انجیکشن ڈالتے ہیں، ہے نا، انجیکشن ڈالتے ہیں، اس کو پہلے بے ہوش کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا آپریشن ہوتا ہے۔ لیکن یہاں دیکھو میرے مصطفیٰ کو، کوئی انجیکشن نہیں، کچھ نہیں، فرشتوں نے سینے چاک کیا، ان کے سینے کو کاٹا اور ان کے قلب کو باہر نکالا، تو پھر بھی مصطفیٰ زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ تو یہاں مصطفیٰ صلی اللہ، ایسے ہو سکتا ہے کبھی کہ کسی آدمی کا دل باہر نکال دے وہ زندہ ہے؟ ہوتا ہے؟ دل باہر نکال دیا آدمی زندہ ہے ہوئے گا؟ بالکل نہیں، مر جائے گا آدمی۔ اس کا آپریشن کرتے ہیں بہت ہی محنتوں کے ساتھ، تب آدمی کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن دیکھو یہاں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قلب نکالا گیا پھر بھی زندہ ہیں۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ان کے قلب مبارک کو آب زمزم سے دھویا گیا، سبحان اللہ، آب زمزم سے دھویا گیا، اور پھر جس جگہ قلب تھا وہیں رکھا گیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنتی لباس پہنایا گیا۔ اور براق، علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ براق کی رفتار اتنی تیز کہ اس کی ہماری نظر جہاں تک پڑے گی وہاں تک اس کا ایک قدم۔ اب براق کی نظر کہاں تک پڑے گی؟ وہ بیت جیسے مسجد حرام میں ہے تو ایک قدم یہاں ہے تو دوسرا قدم ایک دم مسجد اقصیٰ میں ہے، اتنی تیز رفتار براق تو وہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو وہاں سارے انبیاء ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے استقبال کے لیے سارے پیغمبر کھڑے ہیں، اور وہاں مسجد اقصیٰ میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے پیغمبروں کی امامت فرماتے ہیں۔ حضرت جبریل اذان دیتے ہیں، حضرت جبریل تکبیر پکارتے ہیں، حضرت جبریل مؤذن بنتے ہیں، اور تمام انبیاء کے تاجدار ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام بن کر تمام نبیوں کی امامت فرماتے ہیں اور امام المرسلین بن جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آقا صلی اللہ تعالی وسلم آسمانوں کا سیر کرتے ہوئے جاتے ہیں، آسمانوں کا سیر۔ ایک آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور انہوں نے ان کا استقبال کرتے ہیں، دوسرے آسمان میں حضرت یحییٰ، تیسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ، چوتھے آسمان میں حضرت یعقوب، پانچویں آسمان میں حضرت یوسف، چھٹے آسمان میں حضرت ہارون، ساتویں آسمان میں حضرت موسیٰ۔ تو اس طرح سے پیغمبروں سے ملاقات ہوتی ہے اور پیغمبروں نے ان کا خوش آمدید استقبال کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد سیدھے فرشتوں کی بارات کہاں جاتی ہے؟ سدرۃ المنتہا،
सिदरतुल मुंतहा तक पहुंच जाते हैं। तो सिदरतुल मुंतहा पर जब पहुंचते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहीं हजरत जिब्रील रुक जाते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते हैं, ऐ जिब्रील ये क्या तरीका है, वहाँ से लाए कोई साथ ऐसे साथ छोड़ देता है, कोई आधे रास्ते में लाके कोई साथ छोड़ देता है। अभी कश्ती में बिठा दिया आपको, बिठा के किसी ने आधे रास्ते में उतर के तैर करता हुआ मैं चला जाऊँगा तुम आ जाओ, अच्छी बात नहीं। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते हैं, ऐ जिब्रील ये क्या, यहाँ क्यों छोड़ रहे हो, आओ मेरे साथ। तो हज़रत जिब्रील की अदा सुनो। हज़रत जिब्रील फरमाने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं आपकी तरह नहीं हूँ। देखो देखो उनकी अदा को। हज़रत जिब्रील फरमा रहे हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपकी तरह नहीं हूँ, अगर एक कदम भी मैं आगे बढ़ाऊँ तो मेरे पर जलकर राख हो जाएंगे, मेरी मजाल ही नहीं कि मैं यहाँ से एक कदम आगे बढ़ूँ, क्योंकि मुस्तफ़ा आपकी रसाई है आगे और जिब्रील की रसाई बस यहीं तक थी, इससे आगे जिब्रील नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं हूँ। या रसूल अल्लाह आप जाइए, आगे का रास्ता आप जाने और आपका रब जाने। देखो यहाँ हज़रत तमाम फरिश्तों के सरदार फरमा रहे हैं कि मैं आपकी तरह नहीं हूँ, और ये दो टांगों का खन्नास आके कहता है कि नबी हमारी तरह बशर है। माज़अल्लाह उन बदअक़ीदों का अक़ीदा है कि हम नबियों वाला काम कर रहे हैं। माज़अल्लाह हो सकता है नबियों वाला काम कोई कर सकता है? पवित्र प्रवादी हज़रत सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ಅವರ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ಹಜರತ್ ಸೈಯದನ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಾನವರಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮನುಕುಲ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾನವರಾಗಿ ಜನ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಜರತ್ ಸೈಯದನ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರಂತೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸನೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ವಿಯೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮುಫ್ತಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅವನು ಈ ಒಂದು ಕುತುಬುಲ್ ಇರ್ಷಾದ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅವನು ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪೀರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಪೀರಾನೆ ಪೀರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸಿದ್ದೀಖೆ ಅಕ್ಬರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮುಸ್ತಫಾರವರಂತೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಬಿ ಅವರಂತೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಬಿ ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ಮತ್ತಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಜರತ್ ಸೈಯದನ ಅಬೂ ಬಕರ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅನ್ಹುರವರು ಒಂದು ಸಲ ನಬಿಯ ಪಾಕ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನಿಮ್ಮ ಹಕೀಕತ್ ಏನು, ನಾನು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಕೀಕತ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ. ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ. ಹಜರತ್ ಅಬೂ ಬಕರ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅನ್ಹು ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾದಿ ಆದಂಥ ಹಜರತ್ ಸೈಯದನಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್ ನಿಮ್ಮ ಹಕೀಕತ್ ಏನು? ಆಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾದಿರವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಅಬೂ ಬಕರ್, ನನ್ನ ಹಕೀಕತ್ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ನನ್ನ ಹಕೀಕತ್ ಗೊತ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರಿಂದ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಮಾತ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಜಮಾತ್ಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬನ್ನಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋಣ, ಬನ್ನಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋಣ, आओ नमाज पढ़ेंगे, आओ नमाज पढ़ेंगे. क्या नमाज पढ़ती बा? अल्लाह अल्लाह, इनकी नमाज अल्लाह अकबर क्या बताए.
आओ नमाज पढ़ेंगे, लेकिन कौन सी नमाज पढ़ रही हैं? इनके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, इनके दिल में नबी की ताज़ीम नहीं है, ये मुस्तफ़ा को हमारी तरह बशर समझते हैं, तो इनकी नमाज होगी कहाँ? क्योंकि दरबार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदनासी तौहीन गुस्ताख बना देती है और गुस्ताख काफिर हो जाता है। हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पुर अनवार को लगा हुआ मिट्टी का ज़र्रा, मिट्टी के ज़र्रे को किसी ने ये समझा कि ये सिर्फ मिट्टी का ज़र्रा है, मिट्टी का टुकड़ा है, मिट्टी का एक अदना सा कंकड़ है, इस तरह किसी ने अगर सोचेगा तो ये दरबार रिसालत की तौहीन होगी। क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को लगा हुआ मिट्टी का हर कंकरा अर्श आज़म से अफजल है। सुभान अल्लाह, अर्श आज़म से अफजल है। ಈ ಅಕೀದಾ ನಮ್ಮ ಸುನ್ನಿಗಳದ್ದಾಗಿದೆ। ಪ್ರಿಯ ಸುನ್ನಿ ಬಾಂಧವರೇ, ನೀವು ಅವರಿವರ ಜೊತೆ ಹೋಗದಿರಿ, ನಮಾಜ್ಗೆ ಕರೀತಾರೆ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಬಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ಇದ್ದಾಗ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ನಮಾಜ್ ಕಬೂಲಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ। ಅವರು ಕೇವಲ ನಬಿಯನ್ನು ನಮ್ಮಂತೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ ಅದು ಆ ಒಂದು ಗುಸ್ತಾಖಿ ಆಗುತ್ತೆ। ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮಾಜ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ। ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯ ಸುನ್ನಿ ಬಾಂಧವರೇ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸುನ್ನಿ ಇಮಾಮರ ಇಕ್ತಿದಾದಲ್ಲಿ ನಮಾಜನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ, ಅವರ ಹಿಂದೆ ನಮಾಜನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ। ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದಂಥ ಹಜರತ್ ಅಲ್ಲಮಾ ರಿಜ್ವಾನುಲ್ ಖಾದ್ರಿರವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಇವರ ಇಕ್ತಿದಾದಲ್ಲಿ, ಇವರ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಾಜನ್ನು ಆಚರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ನಮಾಜ್ ಕಬೂಲಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ನಮಾಜ್ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗುತ್ತೆ। ಆದರೆ ನೀವು ಅವರಿವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಜಮಾತಿನವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ, ಅವರು ಕರೀತಾರೆ, ಆ ತಬ್ಲಿಗಿಗಳು ಕರೀತಾರೆ, ಇವರು ಕರೀತಾರೆ ಎಂದು ಅವರಿವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ನಮಾಜ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ನಮಾಜ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತೆ। ನಿಮ್ಮ ನಮಾಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ। ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯ ಸುನ್ನಿ ಬಾಂಧವರೇ, ಈ ಮೇರಾಜ್ನ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಖೀದವನ್ನು ಮಜಬೂತ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಅಖೀದ, ನಮ್ಮ ಈಮಾನನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ। ಈ ಮೇರಾಜ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ। ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಮಾಜ್ ಹಜರತ್ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅವರ ಅಖೀದಾ ನೋಡಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ, ನಾನು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಚರಣ ನಾನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಆಗುತ್ತೇನೆ। ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ, ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮಂತಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮಂತಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗುಲಾಮ ಎಂದು ಇಡೀ ಫರಿಷ್ಠೆ ಅವರ ಸರದಾರರಾದಂಥ ಹಜರತ್ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ರವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಇಡೀ ಫರಿಷ್ಠೆಯವರ ಸರ್ದಾರರಾದಂಥ ಹಜರತ್ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ರವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗುಲಾಮ ಮಾತ್ರ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದಾಸ, ನೀವು ನನ್ನ ಸರದಾರರು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಜರತ್ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಆ ಮುಂದೆ ಆका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ಹೋಗ್ತಾ इದ್ದಾರೆ। तो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, देखो ये अदा को, ये अक़ीदे को कि हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जो अक़ीदा दे रहे हैं तमाम कायनात के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए, ये अक़ीदा दे रहे हैं कि हज़रत जिब्रील भी मुस्तफ़ा जैसा नहीं हो सका, तो हम कौन हो सकते हैं मुस्तफ़ा जैसे होने वाले। वहाँ से आगे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हैं, वो लामकान था, क्योंकि वहाँ न चाँद था, न सूरज था, न सितारे थे, न आसमान था, न ज़मीन था, कुछ भी नहीं। वहाँ क्या है रब जाने और रब का हबीब जाने, आगे क्या है कौन नहीं जानता। इसलिए यहाँ पर जो भी अल्लाह ने अपने पैगंबरों को अता किया उसको साफ साफ किताबों में जाहिर कर दिया, कभी ज़बूर में, कभी तौरात में, कभी इंजील में, कभी कुरान में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम वाक़ियात को बयान कर दिया, मैंने मूसा को यह अता किया, मैंने ईसा को यह अता किया, मैंने हारून को यह अता किया, मैंने इब्राहिम को यह अता किया, मैंने इस्माइल को यह अता किया। ये सारी चीज़ें रब ने जाहिर फरमा दिया,
مگر معراج کا واقعہ اللہ رب العزت نے صرف نماز کو ظاہر فرمایا، بقیہ اپنے حبیب کو کیا کیا دیا بالکل ظاہر نہیں کیا۔ نہ حبیب نے ظاہر فرمائے نہ اللہ نے ظاہر فرمایا۔ الی عبدہ ما اوحا، ما اوحا الی عبدہ، رب نے جو دیا مصطفیٰ نے جو لیا، یہ دونوں ہی جانتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ تو یہاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو دیکھتے ہیں رب کے نورانی تجلیات کو۔ دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ جانتے ہیں نا، حضرت موسیٰ نے بار بار اصرار کیا تھا کہ مولا ربی ارنی، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب نے فرمایا تھا اے موسیٰ لن ترانی، تجھ سے نہیں ہوگا موسیٰ، تجھ سے نہیں ہوگا، تو مجھے دیکھ نہ سکے گا۔ تو حضرت موسیٰ بار بار فرماتے کہ یہ ایک جھلک تو دکھا دے مولا، یہ ایک جھلک تم سے میں تجھے دیکھ لوں۔ تو اللہ رب العزت نے کوئی طور پر بلا کر وہاں ایک درخت پر اپنے جیسے ایک تجلی ہوتی ہے، ایک تجلی، ایک کرن ایک پوائنٹ ہوا کرتا ہے، وہ تجلی کا سوئی کا نوک کا دانہ جو ہوتا ہے، اس نوک کے دانے سے کم چوتھائی حصہ چھوٹا بالکل دکھائی نہیں دیتا، اتنا سا اللہ رب العزت نے ایک جھلک اس درخت پر ڈالا تو درخت جل کر خاک ہو گیا، اور پورے طور کا پہاڑ بھی جل کر خاک ہو گیا۔ موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے، کیونکہ موسیٰ کو دیکھنے کی مجال نہیں تھی رب کو۔ تو یہاں مصطفیٰ کی شان و عظمت کو دیکھو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا مکان تک پہنچے، دیکھا کوئی نہیں، اندر سے آواز آنے لگی اے محبوب ڈرتے کیوں ہو، تمہارا رب میں یہی ہوں، قریب آؤ۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو بلانے لگا اور قریب آؤ، مصطفیٰ جانے لگے اور قریب آؤ، اتنا کہ جو دو کمانوں کے بیچ کا فاصلہ ہوتا ہے اتنا قریب، بالکل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کے قریب ہوئے۔ تو رب نے عرض کرنے لگا یا نبی اللہ، اے میرے مصطفیٰ، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری بارگاہ میں کیا لائے ہو؟ تو فوراً آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے اے اللہ رب العزت، میں نے میرے تمام بدنی مالی تمام عبادتوں کو تیرے بارگاہ میں لایا ہوا ہوں۔ تو رب نے فرمایا السلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب نے فرمایا، جس میں ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں نا، ہر نماز میں پڑھنا ہوگا، سنی کو بھی پڑھنا ہوگا اور وہ کنی کو بھی پڑھنا ہوگا، سنی بھی پڑھنا ہوگا اور جو بد مذہب ہے انہیں بھی یہی اتحیات پڑھنا ہوگا۔ کوئی دوسرا پڑھیں گے تو نماز ہوگی ہی نہیں، اور بولتے ہیں وہ نماز میں نبی کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوگی، معاذ اللہ رب العالمین، بولا ہی نہیں لکھا بھی ہے کتابوں میں بدبختوں میں، ان کا عقیدہ یہ ہے۔ اب یہاں خیال آ رہا کہ نہیں؟ اب ہم سلام کرتے ہیں کسی کو، السلام علیکم صاحب، آپ کو میں نے سلام کیا تو آپ کا خیال آئے کہ نہیں؟ میرے ذہن میں آئے گا نا، جب آدمی کا خیال آئے گا تبھی سلام کرے گا، آدمی کو پہچان کے سلام کرے گا۔ تو یہاں نماز میں مصطفیٰ کی پہچان ہو رہی ہے، مصطفیٰ کی شناخت ہو رہی ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معرفت کو اظہار کر رہا ہے رب نے، اے میرے بندو میری عبادت کر دیے، اب میرے نبی پر سلام بھیجو، میرے نبی پر سلام بھیجو، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب نے جب اپنے محبوب کو سلام بھیجا، اے محبوب، اے نبی، تم پر میری سلامتیاں اور رحمتیں اور برکتیں ہوں، اور فوراً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فعلی عبادی اللہ الصالحین، اے میرے رب تیری سلامتیاں، تیری رحمتیں، تیری برکتیں صرف مجھ پر نہیں، تیرے سارے سچے بندوں پر ہو، سبحان اللہ، تیرے سارے صالحین بندوں پر ہو۔ دیکھو رب کا کلام کس طرح ہو رہا ہے، محبوب کا کلام کس طرح ہو رہا ہے۔ تو یہاں سلام، اور دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے نا،
ابھی آپ کو کوئی ایک بہت ہی قیمتی تحفہ ملے گا تو کیا کریں گے؟ ابھی کسی نے آپ کو ایک 10 لاکھ روپے لا کے دے دے گا، قیمتی تحفہ آپ کے لیے گفٹ ہے، 10 لاکھ روپے رکھ لو، تو کیا کریں گے آپ؟ رکھیں گے نا، اپنے پاس ہی رکھیں گے، چھپا چھپا کے رکھیں گے، کوئی نہ دیکھے بیگ چھپائیں گے، کوئی نہ دیکھے، کوئی دیکھے گا تو پوچھے گا، چھپا چھپا کے لے جائیں گے، کوئی پوچھے گا بھی تو بولیں گے نہیں کچھ نہیں صاحب، ایسے ہی کوئی چیز لے کے آیا تھا اس کو گھر میں رکھنے جا رہا ہوں، ایسے جھوٹ بولو گے آپ۔ لیکن میرے مصطفیٰ کی شان کو دیکھو، جو رب نے اپنی ساری سلامتیاں مصطفیٰ کو عطا کر رہا ہے، سبحان اللہ، اپنی ساری رحمتیں نبی کو عطا کر رہا ہے، اپنی ساری برکتیں نبی کو عطا کر رہا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے اس کو چھپا کے رکھا نہیں، اپنے سارے غلاموں کے لیے عطا کر دیا، سبحان اللہ، اپنے سارے غلاموں کے لیے عطا کر دیا، تا قیامت تک میرا جو بھی غلام آئے گا اس کے لیے یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، جو بھی نماز پڑھے گا اس کے لیے اللہ کی سلامتیاں ہیں، جو بھی 5 وقت کی نماز پڑھے گا اس کے لیے اللہ کی سلامتیاں ہیں، اس کے لیے اللہ کی رحمتیں ہیں، اس کے لیے اللہ کی برکتیں ہیں، سبحان اللہ، شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی پیاری شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت۔ تو اس کے بعد کا واقعہ آپ جانتے ہیں، جب حضرت موسیٰ کو دیکھا نہیں گیا ہے نا، جب حضرت موسیٰ کو، کیونکہ رب کو دیکھا نہیں گیا، تو حضرت موسیٰ کہاں تھے؟ کس آسمان پر تھے؟ ابھی بتایا نا، 7ویں آسمان پر حضرت، 7ویں نہیں، کہاں تھے؟ 6ٹھے آسمان پر، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، 4تھے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہاں 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے 50 وقت کا تحفہ لے کے آیا، میں جانتا ہوں کہ آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھے گی، دیکھو ہماری یہ حال حضرت موسیٰ جان رہے ہیں، ہے نا، ہمارے اس حال کو موسیٰ جان رہے ہیں، تو کیا مصطفیٰ نہیں جانتے؟ مصطفیٰ ضرور جانتے ہیں۔ تو وہاں یہ حکمتیں تھیں۔ تو حضرت موسیٰ جب فرمائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، 5 وقت کی نماز کم کروا کے لاتے ہیں، 45 ہوتی ہے، پھر واپس آتے ہیں، پھر فرماتے ہیں، پھر جاتے ہیں، 40 ہوتی ہے، اس طرح لگ بھگ 9 بار جاتے ہیں۔ 9 بار گئے تو کتنی؟ 45 وقت کی نماز معاف ہو گئی۔ آپ جیسے لوگ، ہمارے جیسے لوگ بیٹھ کے سوچنے لگے یا رسول اللہ اب 1 وقت جائے تو بہت ہی اچھا ہو جاتا، یہ 5 بھی معاف ہو جاتی، ہے نا؟ کچھ لوگ ایسے سوچتے ہیں یا رسول اللہ یہ پریشانی نہیں ہوتی 5 وقت پڑھنا کہ 5 وقت بھی معاف ہو جاتی ہے؟ نہیں، یہ 5 وقت پڑھنا چاہیے۔ تو دیکھو جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 5 وقت کی نماز کا تحفہ لے کے آتے ہیں، تو یہاں کی حکمتیں دیکھو۔ جب موسیٰ نے ڈائریکٹ دیکھنا نہیں ہوا، تو جب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جا رہے تھے، رب کا دیدار کر رہے تھے، نمازیں کم کر کے لا رہے تھے، تو ان کے چہرے اقدس پر نور الہی دکھ رہا تھا، نور الہی کی شعاعیں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے سے دکھائی دے رہے تھے۔ تو رب کا دیدار مصطفیٰ کے چہرے سے ہو رہا تھا، تو موسیٰ مصطفیٰ کے چہرے سے رب کا دیدار کر رہے تھے، مصطفیٰ کے چہرے سے رب کے نور عرفان کا دیدار کر رہے تھے۔ تو یہ 5 وقت کی نمازیں ہمیں مل گئی۔ تو رب نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ، اگر تیرے محبوب بندے، اگر تیرے غلام، اگر تیرے امتی 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں گے تو میری رحمت کبھی خالی نہیں جائے گی، میں انہیں 50 وقت کی نماز کا ثواب ادا کروں گا۔ 50 وقت کی نماز کا ثواب رب عطا فرماتا ہے اگر آپ 5 وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو کون کون عہد کریں یا 5 وقت کی نماز پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ سب۔ نماز سب پر فرض ہے نا، ہر آخر و بالغ پر نماز فرض ہے، ہر ایک 5 وقت کی نماز پڑھنا چاہیے۔ عہد کرو یا اللہ ہمیں نماز کی توفیق عطا فرما،
ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا۔ تو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 5 وقت کی نماز کا تحفہ لے کے آئے۔ تو یہاں جب نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں معراج ہوا کرتا ہے، اسی لیے فرمایا جاتا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ جب تم نماز میں کھڑے رہو گے تو تمہارا خیال رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ خیال آنا چاہیے نماز میں۔ یہ چھوڑ کے دکان میں یہ چھوڑ کر ہے، ہاں انہوں 500 روپے دینا تھا، دیتے کہ نہیں کیے؟ ان کو 1000 روپے دیا تھا، واپس ملتے کہ نہیں کیے؟ بازار کو جانا تھا سامان لانے، ہوتا کہ نہیں کی؟ اس طرح خیال کرو گے تو نماز نہیں ہو پائے گی، ہے نا۔ خیال آتا ہے کیونکہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ نماز میں بھی خیال لاتا ہے، وسوسے لاتا ہے، لیکن آپ کا ذہن و تصور یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں رب کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ خیال رہے تو نماز درست ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کا واقعہ لے کر واپس آتے ہیں، اور کیونکہ میں مختصر سا عرض کرتا چلوں کہ جنت کا مشاہدہ کرتے ہیں، دوزخ کا مشاہدہ کرتے ہیں اور تمام کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب واپس آتے ہیں تو کس نے اس کو اقرار کیا؟ تو سب سے پہلے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے آتے ہیں تو انہیں ابو جہل دکھائی دیتا ہے۔ جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کو جا کے واپس آئے تو ان کے حجرے پاک میں جو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے پاک میں جو وضو کر کے گئے تھے وہ پانی ابھی بہہ رہا تھا، ابھی وہ پانی بہہ رہا تھا، ابھی گیلا نہیں ہوا تھا، اور جو زنجیر ڈال کے گئے تھے وہ ابھی لٹک رہی تھی، ہل رہی تھی۔ اتنا تھوڑا سا وقت ہے نا، تھوڑا سا وقت میں کوئی اتنے لمبے سفر کو کیسے طے کر سکتا ہے نا۔ آپ کو ہوائی جہاز میں بھی جانا ہے تو کم سے کم گھنٹوں سفر لگے گا، یہاں سے آپ کو ممبئی جانا ہے تو کم سے کم 4-5 گھنٹے لگیں گے، اور آگے جانا ہے تو اور وقت لگے گا، لیکن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے چھوٹے سے سفر میں پلک جھپکنے سے پہلے معراج کر کے کیسے آ گئے؟ تعجب کی بات ہے نا۔ جب ابو جہل کو آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے بتائے تو ابو جہل نے انکار کیا، ارے پاگل ہو گئے ہو، کیا بول رہے ہو؟ بالکل نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آدمی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو جانے کے لیے اتنا سفر ہوتا ہے، تم یہ ساری چیزیں بتا رہے ہو، میں اس کو اقرار نہیں کروں گا۔ تو اس طرح ابو جہل انکار کر کے منکر ہو گیا، کافر ہو گیا۔ اور یہ بات جا کے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل بتاتا ہے کہ دیکھو ایک شخص یہ کہہ رہا ہے تو تمہارا محبوب ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، تو حضرت صدیق اکبر فوراً اس کو تسلیم کرتے ہیں، میرے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ فرما رہے ہیں تو بالکل حق ہے، یہ بالکل سچ ہے، تو انہوں نے تسلیم کر لیے اور صدیق اکبر بن گئے۔ دیکھو آپ اس کا مثال سوچو، ایک گھڑی ہے نا، اس گھڑی کے سیل ہوتے ہیں، بیٹری ہوتی ہے نا، اس کو آپ ابھی کتنا وقت ہوا ہے؟ 12 بجے ہیں، 12 سوا 12 ہوا ہے، ٹھیک 12:15 ہوئے ہیں، اس کے سیل بیٹری کو نکال دو، آپ فوراً نکال لو، نکال کے 1-2 دن چھوڑ کے دوسرے ٹائم پہ لگاؤ تو کون سا وقت بتائے گی؟ وہی 12:15 بتائے گی، چاہے آپ دن میں ڈالو یا رات میں ڈالو، کب بھی ڈالو 12:15 ہی بتائے گی۔ تو یہاں ہمیں ایک نکتہ سمجھنا چاہیے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو تمام کائنات کی جان بنا کے بھیجا، تمام کائنات کا روح بنا کے بھیجا۔ جب جان رہے گی تو کائنات رہے گا، جب روح رہے گی تو جسم رہے گا، تب جب جان رہے گی تو کائنات رہے گا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ وہ تمام کائنات کی جان ہے،
آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کی جان ہے، تو وہ ہے تو کائنات چلے گی، وہ نہیں تو کائنات بند ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کرنے کے لیے تمام کائنات کو اسی حال میں روک رکھا تھا، تو ایسے معراج حاصل ہوئی۔ تو اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے کہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا کسی خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے جب ان کو جانا، ان کو مانا اور ان سے محبت کی تو اس معراج کے واقعے کو بھی تسلیم فرمائی اور صدیق اکبر بن گئے۔ اور یہاں جو بھی سنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی محبت کرے گا تو وہ انشاءاللہ العزیز دنیا سے جاتے ہوئے کلمے کے ساتھ ہی جائے گا، مسلمان بن کے ہی جائے گا۔ تو اے سنیو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرو، ان کی شان و عظمت و رفعت و بلندی کا بیان اور چرچا کرتے رہو، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کی تعمیل کیا کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نماز کو ادا کیا کرو، پانچوں وقتوں کی نماز ادا کیا کرو، کیونکہ نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ پانچوں وقتوں کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کیا کرو، اور اپنے چہروں پر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجایا کرو، ہے نا؟ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چہروں پر سجایا کرو۔ کیوں؟ یہ سنت، یہ داڑھی مبارکہ کم سے کم ایک مٹھی، ایک مشت چھوڑنا، یہ سارے نبیوں کی بھی سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی داڑھی مبارکہ تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی داڑھی، سارے پیغمبروں کو داڑھی تھی، اور سارے صحابہ کرام کو داڑھی تھی، اور سارے اولیاء کرام کو بھی داڑھی تھی، سب کے سب داڑھی والے تھے، بے داڑھی والے کوئی بھی ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسی لیے اپنے چہروں کو داڑھی سے سجایا کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو شخص حاضر ہوتے ہیں، ان کے چہرے بالکل صاف چھلے ہوئے تھے، داڑھی نہیں تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے پاک کو پھیر لیتے، ان کے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان لوگوں کے چہرے کو دیکھنا کیوں پسند نہیں کر رہے ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے کو میں کیسے دیکھوں جن کے چہرے پر نبیوں کی سنت نہیں ہے، میری سنت نہیں ہے، جن کے چہرے پر میری سنت نہیں، ان کا چہرہ دیکھنا بھی مجھے پسند نہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے چہرے پر داڑھی نہیں، اس کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے سنیے، توبہ کرو، توبہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، اور فوراً داڑھی چھوڑنے کا عہد کرو۔ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چہرے پر سجاؤ۔ جب اپنے چہرے پر سنت کو سجاؤ گے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ اور ایک واقعہ سنو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابی کو دیکھتے ہیں، اس صحابی کے چہرے پر صرف 2-3 بال تھے۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی کسی کو داڑھی 1-2 بال دکھائی دیتے ہیں، 1-2 بال دکھائی دیتے ہیں، پھر بھی وہ لمبے لمبے چھوڑے ہوئے تھے، بڑے بڑے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے پاک کو دیکھ کر مسکرانے لگے، بار بار دیکھنے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کو دیکھ کر کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمانے لگے، اے میرے صحابیوں، دیکھو دیکھو، وہ میرے صحابی کے چہرے پر 2-3 بال ہے، داڑھی مبارکہ چھوڑا ہوا ہے، دیکھو وہاں فرشتے آ کر وہاں پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، فرشتے آ کر درود و سلام پڑھ رہے ہیں اس داڑھی پر بیٹھ کر۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اسی لیے داڑھی مبارکہ چھوڑا کرو، توبہ کرو، عہد کرو گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھاؤ، کون کون عہد کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ آج کی اس محفل میں جو بھی داڑھی چھوڑنا ہے ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھائیے سب کے سب انشاءاللہ العزیز۔ آج آپ توبہ کیجیے، سب توبہ کیجیے کہ آج کے بعد ہم کبھی داڑھی نہیں منڈیں گے، ہم کم سے کم ایک مشت شریعت مطہرہ والی داڑھی چھوڑیں گے۔ پھر کشکشی داڑھی کچھ لوگ چھوڑتے ہیں، کشکشی داڑھی، فرانسی داڑھی، آسامی داڑھی، فرانس کی داڑھی، عجیب عجیب داڑیاں چھوڑتے ہیں، یہ سنت میں شمار نہیں ہے۔ داڑھی ایسی چھوڑو کہ ایک مشت رہے اور چہرہ سچ کر رہے، تو وہ داڑھی چھوڑو تو انشاءاللہ العزیز تم کامیاب رہو گے۔
چھوٹی چھوٹی کشکشی داڑھی نہیں، کہ آج کل کشکشی داڑھی والے بہت سارے ہیں. کوئی پادری آ کے کشکشی داڑھی بنا دیتا ہے اور کوئی آ کے کشکشی داڑھی بنا دیتا ہے. تو ان کی داڑھی مت چھوڑو، مصطفیٰ والی داڑھی چھوڑو انشاءاللہ. عہد کرو، ہاتھ اٹھاؤ. کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے؟ ماشاءاللہ 1 2 3 4 ہاتھ اٹھائیے آپ بھی. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو اس مبارک رات کے صدقے پنجتن پاک کا صدقہ عطا فرمائے، غوث پاک کی خیرات عطا فرمائے، غریب نواز کا صدقہ عطا فرمائے، اور آپ کے چہروں کو آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے پیارے سنتوں سے سجائے، اور ہمیشہ ہمیشہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا غلام بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق کے رفیق عطا فرمائے. اور اس داڑھی مبارکات کے صدقے سے اللہ رب العزت آپ کی کمائی میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمر میں، آپ کے روزی میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے تجارت میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، دارین کی نعمتیں عطا فرمائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ ہم کو ہمیشہ حق بولنے اور حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ صلاۃ و سلام کریں گے. مدینہ جا کے مدینہ جا کے کہنا خدا صدقے
دیا